اچھا جی، ہمارے دین کی اور ہمارے ملک کی بلکہ اوور آل کہہ رہے ہیں ہمارے معاشرے کی تباہی کا جو سبب ہے نا، جس چیز کو میں سمجھتا ہوں وہ جہلیت ہے میرے بھائی، جو عوام میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ کوئی عوام سوچتی نہیں ہے، کچھ سمجھتی نہیں ہے، نہ بات کو دیکھتی ہے۔ یہ بس جی ان کے خلاف تھوڑی سی بات آئی تو لے جی اگلے کی ماں بہن کر کے وہ سائڈ پہ رکھ دی۔ یہ ہمارے وہ دماغوں کا حال ہو گیا، ہمارے وہ جو خود پہ کنٹرول کرنے والا ہے نا وہ سسٹم، وہ اس کا یہ حال ہے۔ دوسرے کی بات نہیں سننی، بس اگر یہ ہمارے خلاف اس نے بات کی ہے چڑھ دوڑو جی اس پہ۔ یہ صورتحال چل رہی ہے۔ ابھی ریسنٹلی بھی میں نے ایک پوسٹ کی جی، یہ ابھی آپ لوگ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ وہ ایک مولانا صاحب کی فنی ان کا انداز تھا، میں نے پوسٹ کر دی تو وہ ایک بندہ آیا جی اس پہ پوسٹ پہ سیدھی مولانا کو گالیاں، تیری فلانی کی، وہ ایسے تیسے کر کے چلا گیا جی اس مولانا کی۔ بھائی اس کی صحت پہ کیا اثر پڑ گیا؟ تو نے اپنے کھاتے میں وہ گناہ ڈال لیے ہیں، اپنے کھاتے میں تو نے یہ سب کچھ ایڈ کر لیا ہے، اس کی صحت پہ کیا اثر پڑ گیا ہے؟ تیرے کمنٹ کرنے سے کیا وہ مولانا تک پہنچ گیا ہے؟ یا پھر اگر بالفرض اس تک پہنچ بھی جائے تو اس کی صحت پہ کیا فرق پڑنا ہے؟ ایک تو تم خود اس جگہ پہ غلط ہو، اس کی غلطی کو سدھار نہیں رہے، دوسرا وہ الٹا اس مولانا کو گالی نکال رہے ہو، تو اس سے کیا ملے گا یار سوائے گناہ کے؟ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام ہمارے ہاں یہ حال ہے کہ جاہلیت میں اس قدر آگے ہے کہ میں نے ادھر قرآن و سنت کی جو باتیں کرنا شروع کی ہیں نا جب سے، تو میرے بہت سارے دوست مجھے ہی انفرینڈ کر کے چلے گئے ہیں، تو مجھے بہت ہنسی آتی ہے۔ کافی سارے دوست مجھے ملتے بھی ہیں ان میں سے جنہوں نے کر دیا ہے، تو میں باتوں میں پوچھ لیتا ہوں یار وہ آج کل آپ نظر نہیں آ رہے، پتہ تو مجھے لگ جاتا ہے وہ میرے ساتھ ہے نہیں، اور سجیشن میں بھی کبھی کبھار شو ہو جاتا ہے کہ ایڈ ٹو فرینڈز، مطلب کہ پتہ چل جاتا ہے بندے کو یہ بندہ پہلے ایڈ تھا اب غائب ہے، تو ان سے پوچھ لیتا ہوں میں شرارت کے طور پر۔ خود ذکر نہیں کرتے کہ ہم نے آپ کو انفرینڈ کر دیا، نہیں، یہ خود نہیں بتائیں گے، یہ سوچتے ہیں نا کہ اسے پتہ نہیں چلے گا لیکن ہم نے جان چھڑوا لی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے میرے بھائی، مجھے پتہ چل جاتا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سے کوئی نفرت وغیرہ نہیں کروں گا، میرا کام ہے دعوت دینا میرے بھائی، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ مجھے اپنی فکر ہے سب سے پہلے، اس کے بعد میں سوچتا ہوں کہ جو بات مجھے پتہ چل گئی ہے نا، جو بات میرے تک پہنچ گئی ہے صحیح بات، میں وہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ لوگوں تک بھی پہنچا دوں۔ اگر میں خود اس پہ عمل کر رہا ہوں تو میں آپ تک بھی پہنچاؤں، آپ کا بھی فائدہ ہو، تاکہ آخرت میں میری پکڑ نہ ہو، اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہ پوچھے تو میں یہ جواب دے سکوں کہ اے میرے رب میں نے یہ بات آگے پہنچائی تھی، یہ میں نے اپنے تک نہیں رکھی تھی، یہ جو ہدایت کی باتیں مجھ تک پہنچی تھیں، یہ نہیں کہ میں نے خود پہ اپلائی کرتا رہا اور لوگوں کو میں نے بتایا نہیں۔ تو میرے بھائی میں اسی چیز سے ڈر کر یہ دعوت کا کام کر رہا ہوں، اور اس میں میں اپنی طرف سے کوئی باتیں تو نہیں کرتا، یا میں جن چیزوں کی وجہ سے آپ مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو میری صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور دوسری بات یہاں پہ میں کوئی اپنی تو باتیں کر نہیں رہا، میں قرآن و حدیث کی بات کرتا ہوں، تو آپ لوگوں کے لیے کرتا ہوں۔ اگر آپ نے عمل نہیں کرنا، اگر آپ نے میری باتیں نہیں سننی تو کوئی بات نہیں، میری صحت پہ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن اس ذہنیت سے باہر آئیں، اس جاہلیت سے باہر آئیں، ان چیزوں سے باہر آئیں، اور حق سچ کی پہچان کرنا سیکھیں، اور جو بھی اپنے دین کے حوالے سے جو بھی آپ کام کریں نا اس کو پہلے پرکھ لیں، اسے دیکھ لیں کہ آیا کہ یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے یا پھر ہمارے اندر یہ رواج صرف چلا دیا گیا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر چلا کریں، اندھا دھند کسی چیز پر عمل نہ کیا کریں، دین کے معاملے میں بڑی احتیاط کے ساتھ چلا کریں۔ صرف اتنا سا سوچ لیں کہیں ہمارے اس عمل کی وجہ سے آخرت میں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ تو مختصراً میرا یہی پیغام ہے آپ سب کو کہ اگر آپ کو میری وجہ سے کوئی پرابلم وغیرہ ہے تو اس سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا میرے بھائی، آپ جو کچھ مرضی کرتے رہیں، لیکن میری ایک صرف یہی گزارش ہے کہ بات کو سنیں اور اس پر دیکھیں، اسے جا کر ویریفائی کریں۔ اگر تو میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیں، اگر میں غلط کہتا ہوں آپ کو تو میں آپ کی وہ بات سنوں گا بھی، دیکھوں گا بھی، اگر آپ ٹھیک ہوں گے تو میں اس بات کو مانوں گا بھی، اور اگر میں ٹھیک ہوں تو میری بات مانیں۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ رائے فرار اختیار کر لیتی ہے وہاں، ایسا کرنے سے یار آپ کو کچھ نہیں ملے گا سوائے اپنا نقصان کے، آپ لوگ اپنا نقصان کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنے مخالف کے دلائل نہیں نہ سنیں گے، جو بندہ آپ کی مخالفت کر رہا ہے، تو آپ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکیں گے، کبھی بھی۔ اگر آپ یہی سمجھے گے نا کہ بس ہم جس جگہ پہ پیدا ہو گئے ہیں، جدھر ہم چل رہے ہیں، جدھر ہمارے آباء و اجداد چلتے آ رہے ہیں، اگر آپ یہی سوچیں گے نا کہ بس سب کچھ وہی ٹھیک ہے، تو ہدایت بڑی مشکل ہے میرے بھائی۔
ایسے ہدایت نہیں ملنے والی۔ چیزوں کو ویریفائی کرنا سیکھیں، اپنے مخالفین کو بھی سنیں اور قرآن و سنت سے ان کی باتوں کو ویریفائی کریں۔ اگر آپ کو وہ باتیں قرآن و سنت سے ٹھیک معلوم ہوتی ہیں تو پھر ان پر عمل کریں، یہ آپ پر فرض ہے۔ اگر آپ کو قرآن و حدیث پتہ چلتی ہیں، ان کی تعلیمات پتہ چلتی ہیں، چاہے وہ آپ کے فرقے کے، آپ کے آباء و اجداد کے خلاف ہی آ رہی ہیں، ان پر عمل کرنا آپ کا فرض ہے۔ ہمارے لیے وہ ضروری ہے۔ یہ ہمارے بابوں کی باتیں یا ہمارے بزرگوں کی، ہمارے باپ دادا کی، یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ ان کا 100% یقین نہیں ہے کہ وہ ٹھیک چل رہے ہیں یا غلط چل رہے ہیں، اور جو چیزیں جن پر ہمارا یقین ہے، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس سے ہمیں جو چیز مل رہی ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ان نئی چیزوں پر۔ اور نہ یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں یہ صرف میری وجہ سے نہیں کر رہے، یہ اس کے پیچھے جو شخصیت ہے نا، جن سے میں نے سیکھا ہے یہ سب کچھ، جن سے میں نے یہ دین کی سمجھ سیکھی ہے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں۔ ان کی وجہ سے سب سے زیادہ مسئلہ ہماری عوام کو ان سے ہے۔ میرے بھائی وہ ہمیں دین بتاتے ہیں قرآن و حدیث سے، وہ کوئی اپنی طرف سے نہیں کچھ لے کر آئی، یا کوئی امت میں انہوں نے کچھ نیا لانچ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ وہی باتیں بتاتے ہیں جو قرآن و حدیث میں ہیں۔ آپ کا کام کیا بنتا ہے؟ آپ ان چیزوں کو ویریفائی کریں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ ہم میں کون سی برائیاں ہیں، کون سی غلطیاں ہم کر رہے ہیں، ہم ان کو سدھاریں، بجائے اس کے کہ ہماری عوام اس کو سدھارے نہیں، الٹا بس دوسرے ہتھ کنڈوں پہ لگ جاتی ہے، یا تو گالیاں دینا انہیں، اور یا پھر رائے فرار اختیار کر لینی۔ خود کو نہیں سدھارنا عوام نے، خود کو انسان نہیں بنانا، دوسرے پاسے چلے جانا ہے۔ عجیب عوام ہے جی ہماری۔ انہوں نے کیا کیا ہے جی؟ علی بھائی نے صرف یہی کام کیا ہے کہ ہمیں بدعت، گمراہی اور یہ شرک والی جو زندگی سے نا، ان سے نکال کر، عوام کو ان چیزوں سے نکال کر سنت کی طرف لے کر آئے ہیں، رسول اللہ کی جو سنت ہے اس کی طرف لے کر آئے ہیں، توحید کی طرف لے کر آئے ہیں۔ یہ سب سے بڑا کام ہے ان کا۔ اس کے علاوہ چھوٹی موٹی ان کی غلطیاں ہیں، وہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، ان چیزوں کو چھوڑیں۔ جو مین ہماری بنیاد ہے نا، توحید، اس کی طرف انہوں نے بلایا ہے۔ اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں وہ۔ اس کے علاوہ اور بہت سے گستاخانہ جو عقائد ہم رکھتے ہیں ان کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے، اور ایسے بہت سی چیزیں جو مین ہماری امت جو مین پٹری سے ہٹی ہوئی تھی نا، وہ انہوں نے بتایا ہے، وہ چیزیں بتائی ہیں۔ تو یہ ان کا احسان ہے ہم پہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف کروایا ہے، اور آپ سب لوگ بھی، آپ سب لوگوں کو نصیحت ہے، دعوت ہے آپ لوگوں کو کہ آپ انہیں ایک بار سنیں۔ اگر آپ کو ان کی بات بری بھی لگتی ہے تو آپ کم از کم ان کا کوئی ایک لیکچر نکال کر مکمل سنیں، اس کے بعد انہیں ویریفائی کریں اسے، اور مخالفین کے یا اپنے فرقے کے علماء کو بھی سنیں اس پر، پھر آپ کو جو بات ٹھیک لگے اس پر عمل کریں، اور انشاءاللہ آپ پر حق واضح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔